آتی ہے نہ سیکھا ہوں، سیکھ لیتا تو اچھا تھا۔ تم لوگ تقریروں کے چکر میں آ جاتے ہو، مجھے تقریر کرنی تو نہیں آتی، اب سیدھی بات آتی ہے۔ ایک رواجی محبت ہوتی ہے ماحول کے ساتھ، ایک بنیادی محبت ہوتی ہے۔ بنیادی محبت آپ جس سے محبت کو اگر بات کہہ دے جو چاہے، آپ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بہت آپ احساس رہتا ہے۔ یہ تو ایک میں نے بات کی ہے۔ اب اس کا لب لباب آپ کو پتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کون؟ صحابہ کے پاس یہ رواجی محبت بہت کم تھی، یہ زینتیں یہ چیزیں لگانی نہیں تھی، یہ ہم لوگوں میں آئی ہیں، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک وہ بنیادی اساسی مندگی یہ چیزیں کو دکھاوا ہی سمجھو، ایک وقتی طور سے ایک اظہار ہے بس۔ محبت جو اسی اول سے لے کر آخر تک آدمی کو محبوب میں ختم کر دیتی، بس اس کی چاہت ہی چاہت دیکھتا رہتا۔ صحابہ کے وقت میں چیزیں نہیں تھیں، نہ یہ میلاد شریف، نہ یہ چیزیں نہیں تھیں، بعض بزرگوں نے یہ نام رکھے چیزیں نکالی، لیکن اس کا اساس صحابہ میں موجود ہے، آقا سے بھی ثبوت موجود ہے، لیکن الفاظوں سے نام مختلف ہو گئے جس سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ میلاد کہاں سے آیا، یہ تو نہیں تھا۔ اب بنیادی چیز سمجھے تو الفاظ تو استعمال ہوتے رہتے ہیں، الفاظوں سے تشویش بڑی ہوتی ہے، جیسے وصول اللہ، وصول یہ چیزیں لکھی صوفیاء کرام کی، آقا نے یہ چیزیں تو نہیں بتائی تھی، نہیں تھی، لیکن جو چیزیں وہاں بنیادی موجود تھی، تعلق خدا تعالیٰ، اس کا وصول اللہ ایسے الفاظ پھر سمجھ گیا آدمی کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چیزیں سب کی ہیں جب تک ہمارے دل میں جو چیز وہ چاہتے ہیں ان کے حکم کی اہمیت، ہاں جی، ان کی عظمت دل میں نہیں اترتی، یہ وقتی طور سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو جانتے ہیں بس، ایک ہمارا ایک مذہب ہے ایسا ہے، لیکن ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، تو پھر ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے زندگی کا سارا معاملہ۔ اگر وہ رہی تو وقتی طور سے تو یہ پھر خاص فائدہ نہیں ہے، برکت رحمت تھوڑی ہوگی، لیکن خدا رسول کی خوشی اس میں اتنی نہیں ہوگی۔ جس کو باپ کی تعریف بہت کرے اس کی بہت کرے، لیکن باپ کے کہنے ماننے میں اتنا نہیں ہے، اپنے والد کے کہنے ماننے میں اتنا اس کو اہمیت نہیں ہے باپ کی، تو باپ خوش ہوگا اس تو کہنے ماننے میں اہمیت ہے، جو پہ چیزیں پسند کی ہیں۔ آپ نے تہجد کو پسند کیا، نفلوں کو پسند کیا، ہاں جی، صبح کی نماز آپ نے کہا ان کو پتہ جو اجر ہے وہ گھٹنوں کے بل آئیں، ساری رات میلاد کرنے، صبح نماز کا قضا کر دینے۔ اگر انسان بات مان لے کہنے میں ہو، اظہار محبت ہے، بات مانتا ہے اور اس معاملے میں چلتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، تو یہ بہت زبردست میلاد ہے، بہت زبردست اظہار محبت ہے۔ صحابہ کرام کے پاس یہ معاملے نہیں تھے، اگر اتفاق ہوا تو آقا جی کے جوش مارا، صحیح محبت نہیں کہ بس ظاہر، تو کچھ شعر پڑھ دیے، ثبوت اس کا موجود ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، اور بعض چیزیں اس میں احتیاطاً چھوڑ دی ہیں، قیام نہیں کرتے، نیت خوانی کرتے ہیں، قیام کو نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ بے ادبی سمجھتے ہیں، نہ ناجائز یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ادب کے اوپر ایک مقام ہوتا ہے حکم ماننا۔ آقا کے وہی کامیاب ہے کہ جو اعمال ہم نے کیے ہمارے صحابہ نے کیے، تو ان چیزوں کو ہم قیام کے لیے قائل ہیں، ساری عمر کھڑے تیار، لیکن ڈر کے مارے نہیں کرتے کہ آقا جو عمل میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، وہ مقبول نہیں ہے، حدیث کا معنی۔ صحابہ کی وقت تعریف ہوتی تھی، آقا خود بھی کرواتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو ہم احتیاطاً نہیں کھڑے ہوتے ہیں، نہیں کہ اس کو جرم سمجھتے ہیں، بری بات ہے، لیکن احتیاط کرتے ہیں جتنی ان کی موافقت ہو جائے اچھا، اور اختلاف سے بچیں۔ اگر دل میں محبت کا مسئلہ صحیح ہے، ہاں جی، تو ظاہر چیزوں سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور دل میں اگر صحیح نہیں تو ظاہر اسبات کچھ نہیں کرتے، ہاں، تو اس لیے یہ رونقیں اچھی بھی ہیں، اگر دل میں ان کی رونق موجود ہے تمہارا
ان کا نام لیتے خوش ہوتے ہو تو اچھا ہے، ان کے لیے زینت کرتے ہو اچھا، اور وہ جس چیز سے منع کرتے کہتے ہیں میں مر جاؤں یہ چیز نہ کروں تو اچھا کیوں میرے سے نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ چیزیں اچھی ہیں۔ جس چیز کا حکم کرتے کہتے ہیں اس کا جماعت نماز ہے، اس کے گھروں کو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، آپ کی جان نکلتی ہے اگر جماعت نماز سے چلی جائے کہ انہوں نے کہا تھا آگ لگا دو، اس میں بہت سختی کا حکم، اور یہ اہتمام آپ کے دل موجود، یہ کر لیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کر لیا کوئی فرق محبت عشق میں نہیں پڑے گا۔ اگر اصل حکم ان کی اور جو اہمیت وہ کہتے ہیں وہ باتوں میں ہم اپنی من مانی کوئی پرواہ نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ تیسری باتیں کی، اب یہ کہتے ساری رات جاگیں گے، میں تو کہتا ہم نہیں جاگیں گے، ہم تو تھوڑا سا میلاد پڑھ کے جا کے تھوڑا سو جائیں گے، پھر تہجد کے ٹائم اللہ آتا ہے اور سے معافی مانگے گے۔ آقا جی نے کہا چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، جتنی دیر میں دودھ انسان نکالتا اتنی پڑھ لو، لیکن انسان کی نیند پوری ہوگی، اتنی روحانیت سب کی کبھی تو نہیں ہوتی، تو راحت لے گا تو پھر آرام سے تہجد پڑھے گا۔ کہاں لوگوں پر خدا، عورت پر خدا رحم کرے جو مرد کو جگائے، مرد پہ رحم کرے جو عورت کو جگائے تہجد۔ اس میں اور بھی بہت سی حدیثیں سنی بھی ہوں گی، سنتے بھی رہتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز کے لیے بہت یہ فرما کہ فجر کی نماز منافق پر عشاء کی بہت بھاری ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد آپ جاننا مکروہ سمجھتے تھے، لیکن کسی کے لیے رعایت ہوتی ہے جس کی روحانیت غالب ہو، اس کی مادیات پر، اس کی کثافت پر، وہ جاگے بھی یا سوئے بھی فرق نہیں، وہ اور ہے، لیکن عام طور سے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں انہوں نے بڑا انتظام کیا ہے کہ رات کو جاگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایک رات میں تو آدمی عاشق نہیں بن سکتا، ساری عمر بھی لگے تو پتہ نہیں بنتا نہیں بنتا۔ جیسے رمضان ایک دم شور شار ڈالا، روزہ پہلا رکھا، پھر بعد میں روزے بیچ میں چھوڑ دیے، پھر اخیرہ رکھا، پھر ابھی توبہ ابھی تازی تھی، پرانی بھی نہیں ہوئی، ایک دم ٹی وی تھے، گانے تھے، وہی شیطانی ہے، بتائیں۔ تو جنہوں نے انتظام کیا ہے اللہ کو نیت سے کیا ہے تو اچھی ہو جائے۔ میں تو تھوڑا سا میلاد پڑھوں گا، فوراً جا کے خراٹے ماروں گا، اور تہجد کو اٹھوں گا، خدا سے معافی مانگوں گا کہ جوانی شاید نہیں مانگی ہو یا گناہ کیے ہوں بہت، شاید اس کو شرم آ گئی ہو، خدا سے کچھ معافی مانگ لوں گا۔ کچھ ابھی پڑھ لیں گے، کچھ صبح پڑھ لیں گے، تھوڑا میلاد کر لیں گے۔ جس کو محبت ہو تو ہر وقت میلاد، وہ بھول سکتا ہے ان کو، یہ چیزیں ہوں نا، اس کا دل لگا ہوا ہے۔ ہر دم خیال جانا، ہر دم خیال جانا، رحمت کا ہے زمانہ، ہر دم رجب ہو نا، اس کی رجب ہی رجب ہے، عید ہو نا، اس کو ہر عید میں ہی ہے، اس کو خیال چھوڑتا نہیں نا وہ۔ ہم کو وقتی خیال آیا کہ گئے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ ہر وقت